پوچھتے ہیں جی کہ یہ فرمائیے گا کہ روح اور نفس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نفس جو ہے یہ اجزائے اربعہ جب ملتے ہیں، آگ مٹی ہوا پانی، ان کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے، یہ اس مادی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ نفس نفس یعنی جب چار اجزاء ملتے ہیں، آگ مٹی ہوا پانی، تو ان کے ملاوٹ سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جو زندگی کو ترتیب دیتی ہے، اسے نفس کہتے ہیں۔ روح لطیف ربانی ہے جو عالم امر سے ہے۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ سوال کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ روح کیا ہے، تو اس کا جواب اللہ کریم نے دیا کہ روح امر ربی میں سے، پروردگار کے حکم میں سے ہے، اس سے زیادہ تم جان نہیں سکتے۔ انسان کو اس سے زیادہ شعور نہیں دیا گیا کہ عالم امر سے اسے کیسے بنایا گیا، کیسے بھیجا گیا۔ اس سے تمہیں غرض نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ تمہارے شعور سے بالا تر بات ہے، انسانی شعور سے باہر ہے۔ لیکن یہ جان لو کہ یہ عالم ہے، دو عالم ہے نا، ایک تو مخلوقات کا عالم ہے جسے عالم خلق کہتے ہیں، جہاں خلق کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک عالم شروع ہوتا ہے جسے عالم امر کہتے ہیں۔ اس میں مخلوق نہیں ہے، اس میں امر الہی ہے۔ تو روح عالم امر سے متعلق ہے، وہاں سے بندے میں سمویا جاتا ہے۔ اب عالم خلق کو فنا ہے، عالم امر کو فنا نہیں، ہمیشہ کے لیے بنا دیا اللہ کریم نے۔ تو روح ہمیشہ کے لیے ہے۔ روح ہمیں یہی وجہ ہے کہ جب روح سے بدن کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو انسان بھی ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے، چونکہ روح فنا نہیں ہوگا تو بدن بھی اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ جنت میں جائے گا تو بھی ہمیشہ رہے گا، اور خدا کی پناہ اگر گرفتار بلا ہو گیا تو بھی ہمیشہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمیشگی جو ہے انسانی وجود کو، اس وجہ سے کہ اس کا تعلق روح سے ہے، اور روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ یہ عبدالجبار صاحب آپ نے تفصیل سے اس سوال کا جواب سن لیا ہوگا۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد اور سوالات بھی شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، بات کر رہے ہیں آپ کے سوالات کے حوالے سے، اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت صاحب، ایک اور سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ریحانہ ہیں لاہور سے، یہ لکھتی ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روح کی حیات کس چیز سے ہے؟ یہ سوال شاید کچھ اس میں واضح نہیں ہے۔ وہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہے کہ روح کی حیات کس چیز سے ہے، روح کس چیز سے؟ حیات کے دو معنی ہیں۔ بالکل محض باقی رہنا، یہ تو روح کی خاصیت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کامیابی سے باقی رہنا۔ حیات سے مراد یہ ہے کہ کامیابی کے ساتھ باقی رہنا، ورنہ روح کو موت تو نہیں آتی، لیکن جب آدمی کفر میں چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کی روح مر گئی، یہ بندہ مر گیا۔ اسے قرآن حیات نہیں مانتا، یعنی قرآن کے نزدیک جس طرح عام فہم میں کہتے ہیں دل مردہ۔ ہاں، دل مردہ۔ تو یہ حیات جو ہے روح کی، اس کی بنیاد اطاعت الہی، ایمان اور ایمان کے ساتھ خلوص کے ساتھ اطاعت الہی سے ہے، اور یہ سارا جو ہے اس کو باقی رکھنے کی بنیاد ہے ذکر الہی۔ قلب ذاکر ہو جائے، دل ذاکر ہو جائے، زندہ ہو جائے تو روح کامیابی کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور قلب جاری ہو تو روح حیات ہے، اور اگر دل مردہ ہو تو پھر روح کی حیات بھی خطرے میں ہے۔ لاہور سے زبیر احمد صدیقی یہ لکھتے ہیں کہ جی ان کا سوال بھی بڑا دلچسپ ہے اور روح سے متعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ روح تو پیدائش سے عاقل و بالغ ہوتی ہے، پھر اس کے مکلف ہونے کے لیے عمر کی حد کیوں مقرر کی گئی ہے؟ روح تخلیقی طور پر عاقل و بالغ ہوتی ہے، لیکن
اس عالم سے تعلق وجود کا ہوتا ہے۔ روح جب وجود سے متعلق ہو جاتی ہے تو پھر اس عالم کو سمجھنا یا اس کے نیک و بد کو سمجھنے کا تعلق بدن کے واسطے سے ہو جاتا ہے، اور بدن جب تک بالغ نہیں ہوتا وہ نیک و بد کو سمجھ نہیں سکتا، چونکہ بدن روح کا آلہ ہے۔ روح بغیر بدن کے اگر الگ ہے، اب جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں روح ہیں تو ان کی بھی موجود ہیں، لیکن وہ دنیا میں کام تو نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح۔ تو بدن جب بالغ ہو، بدن کے بلوغ کے لیے عمر کی شرط ہے، اور روح کا رشتہ چونکہ بدن سے، روح اس دنیا میں کام کرنے کے لیے روح محتاج ہے بدن کا، تو بدن میں شعور پختہ ہوگا تو وہ نیک و بد کو سمجھے گا۔ بالکل صحیح۔ ایک سوال اور شامل کرتے ہیں، اس سے پہلے ناظرین اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ایک نمبر بار بار ابھر رہا ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، میں دوہرا بھی دیتا ہوں، 0333495021 033349555021۔ اس نمبر پر آپ ہمیں SMS کر کے اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ ای میل کے ذریعے ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کا بھی ای میل ایڈریس بار بار اسکرین پہ ابھر رہا ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے، almurshid313@hotmail.com۔ اور بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ حضرت صاحب ایک بڑا ہی اور دلچسپ سوال ہے، روح سے متعلق ہی سوال ہے یہ بھی۔ امجد سعیدی منڈی بہاؤدین سے یہ لکھتے ہیں کہ جی کہا جاتا ہے کہ بدن روح کا لباس ہے، جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا کہ بدن ضروری ہے روح کے لیے، کہا جاتا ہے کہ بدن روح کا لباس ہے اور اس کے لیے سواری کی حیثیت رکھتا ہے، آپ اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھو جی، بدن اللہ نے روح کو دیا ہے اس دنیا میں اعمال اور اطاعت کرنے کے لیے۔ اب بدن میں یہ خاصیت جو آپ نفس کی بات کر رہے تھے، جب نفس پیدا ہوتا ہے تو نفس کو دنیا کی چیزوں کا شعور ہوتا ہے، اس کی لذتوں کا، اس کی مٹھاس کا، اس کے فائدوں کا، اس کے نقصانات کا، یہ اسے نفس کو ادراک ہوتا ہے۔ صحیح۔ روح کو دنیا کا ادراک بھی ہوتا ہے، آخرت کا ادراک بھی ہوتا ہے۔ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب تر ہے، یعنی آسانی سے سمجھ آ جاتی۔ اب اگر نفس جو ہے وہ غالب آ گیا، ہم نفس کو پالتے رہے، اس کی خواہشات کی پیروی کرتے رہے، وہ غالب آ گیا تو روح کمزور ہونا شروع، دو میں سے ایک چیز غالب رہتی ہے، یا روح یا نفس۔ اب نفس سواری تو ہے، لیکن اگر گھوڑا منہ زور ہو جائے تو جہاں سوار جانا چاہتا ہے وہاں نہیں لے جاتا، جہاں وہ جانا چاہتا ہے سوار کو بھی کھینچ کے لے جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ سواری تب تک ہے جب سوار کے کنٹرول میں رہے۔ تو اگر بندہ روح کی یعنی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی عبادت کرے، حلال کھائے، نیک کام کرے تو روح مضبوط ہوتی ہے، نفس اس کے تابع رہتا ہے۔ اور اگر بندہ نفس کی خواہشات کی پیروی شروع کر دے تو پھر یہ سواری مزور ہو جاتی ہے، کبھی سوار کو پٹک کے خود چلی جاتی ہے، آوارہ ہو جاتی ہے، سوار کو گرا دیتی ہے۔ تو یہ سواری جو ہے یہ اس کے قابو میں رہے تو یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم روح کی پرورش بھی کریں، روح کا علاج بھی کریں، روح کو غذا بھی دیں۔ اب روح کی غذا بھی ذکر الہی ہے، اس کی دوا بھی ذکر الہی ہے، اور اس کی مضبوطی کا سبب اطاعت الہی اور نیکی ہے۔ تو جو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ دیکھ لیں وہ ساری عمر نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھاگتے رہتے ہیں، اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جی بندہ ایک کفن دی خاطر کنا پینڈا کرتا ہے جی۔ اور